کہتا ہے اللہ کی عطا سے. کس سے؟ اللہ کی عطا سے. مجھے یہ بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہے؟ کوئی شخص کہے باپ کہ بیٹا میں اپنے حقوق تمہیں دیتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ باپ اپنے حقوق بیٹے کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال کی قسم ہے، میرے رب نے نہ اپنا فعل کسی کو دیا ہے نہ اپنی صفت کسی کو دی ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا لوگو انا اغیر منکم، میں تم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، رب سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے. اور مولوی صاحب جلالی تو اپنے حقوق اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا تو اہل حدیث کا رب اپنے حقوق مخلوق میں سے کسی کو نہیں دے سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب، ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ عمر صدیق صاحب. اب بات کرتے ہیں، ہم تو تعظیم کرتے ہیں، تو میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ تعظیم میں غلو کرنے والے مشرک ہیں. جب کہا رب کا بیٹا، آسمان سے آواز آئی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. آسمان سے آواز آئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تبھی تو نبی نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرتت النصارى مسیح ابن مریم، مجھے ایسے مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. اور آج کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی ہے. اوپر گیا رب بھی سبز پگڑی باندھ رہا تھا، نیچے آیا رب سبز پگڑی باندھ رہا، نیچے آیا نبی سبز پگڑی باندھ رہا. یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ بریلوی. پوچھا تو وہ ہے یا وہ تو ہے؟ جواب کیا آیا؟ نہ وہ مجھ سے جدا ہے نہ میں اس سے جدا ہوں، وہ میں ہے میں وہ ہوں. اور ان کا عقیدہ ہے. اٹھاؤ عبد الحکیم شرف قادری کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت، خواجہ غلام فرید کا تذکرہ لکھتا ہے، کہتا ہے مسائل توحید پر فوائد فریدیہ بڑی بہترین کتاب ہے. اس فوائد فریدیہ میں کیا لکھا ہے کہ تین الہ عیسائیوں نے مانے تو مشرک ٹھہرے اگر کائنات کی ہر چیز کو، کتے کو، سور کو اپنا رب مانتے تو پکے مسلمان تھے، پکے مسلمان. اب یہ تصوف نے جب مذہب کی صورت اختیار کی تو وہ بریلویت ٹھہری. اتنے علمی یتیم، اتنے علمی یتیم، نہ ان کے عقائد اور نہ ان کے مسائل. نہ عقائد ملیں گے، بڑے بڑے وہ عدسے ہوتے ہیں، پھر ٹیلیسکوپیں ہوتی ہیں، خوردبینیں بھی لگاؤ تمہارا مسلک برآمد نہیں ہوگا. اور ایک اور بات سن لو، بر صغیر میں عیسائیت کیسے پھیلی؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ اور عیسائی کہاں سے آئے؟ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، ایک شخص بھی عیسائی نہیں تھا. کہاں سے عیسائی آ گئے؟ جب پادری آئے، پادریوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا ہم تو ہر چیز کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، یہ تو ہم سے اچھے ہیں کہ ایک کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں. بریلویت کا عقیدہ ہے ملفوظات احکام شریعت کہ کائنات کی ہر چیز رب کا وجود ہے. اور انہوں نے کہا یہ تو بڑے اچھے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا وجود ہے. یہ وجہ ہے کہ درباروں کو ماننے والے کالا حضرت کے متوالے اور دیوانے اور جیالے، انہوں نے پھر عیسائیت کو قبول کیا تو بر صغیر میں عیسائیت پھیلی. اور بر صغیر میں جاؤ شاہ ولی اللہ کو لے کر آؤ، شاہ ولی اللہ بھی اہل حدیث کے حق میں گواہی دے گا. والذی یرفع یدیہ احب الی ممن لا یرفع فإن حدیث الرفع اکثر و اثبت، اور جو رفع دین کرتا ہے مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے. فاتحہ
پڑھو امام کے پیچھے جاؤ، عبدالعلی فرنگی محلی کو لے کر آؤ، عبدالحی لکھنوی کو لے کر آؤ۔ بر صغیر میں حنفیت اور تصوف تھا، اور اہل حدیث انگریز کا قدم ابھی پڑا نہیں، شاہ ولی اللہ پیدا ہوا نہیں۔ سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھی رسالہ نجاتیہ، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں جاؤ، مسلک اہل حدیث کی کتاب کی زیارت کرو۔ رسالہ نجاتیہ میں لکھتے ہیں ما اہل حدیثین دغار نہ شناسین، بقول نبی چوں چرا نہ شناسین۔ میں اہل حدیث ہوں، جہاں نبی کی بات آ جائے کٹ تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، یعنی کہ چونکہ چنانچہ بک سکتا نہیں۔ یہ کہتے ہیں عطائیت۔ پہلی بات امت میں شرک، دوسری بات تعظیم، تیسری بات عطائیت۔ اللہ کی عطا سے، اگر اللہ کی عطا سے مخلوق کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر ماننا تم نے ٹھہرا لیا ہے کہ نہیں جی اللہ کی عطا سے، تو کتے کی جو قوت سماعت ہے وہ کس کی عطا سے ہے؟ وہ بولو بھائیو، کتے کو قوت سماعت، قوت بنائی، گدے کو، گھوڑے کو، گائے کو قوت سماعت اور قوت بنائی اور قوت حرکت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر ان کو بھی مشکل کشا مان لو، پر جواب آتا کیا جواب؟ جی ساڈا کوٹے شاہ بھی ہے ایسا منیا ہے۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ بتوں کے پجاری اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنانے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقدس شخصیتیں ہیں، ولی ہیں، ہم ان کا تصور کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اے پیغمبر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ مالک رزاق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ عطائیت کے جراثیم یہ مشرکین سے ادھر آئے۔ کیا کہا؟ لبیک، صحیح مسلم، لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکہ وما ملکا۔ تو نے اس کو اختیار دیے، اس کے پاس اپنے اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ کے عطا سے ماننا ہے تو مجھے مان لو، کسی اور کو مان لو، پر ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ تین چیزیں جس شخص میں ہو وہ پکا بریلوی رضا خانی ہوگا۔ پہلی، اس کی زبان گندی ہو، پیڑ جہالت سے بھرا ہو۔ تیسرا، قبر پرست ہو تو پکا رضا خانی بریلوی ہے، زبان گندی۔ اور احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ اگر اس کی گالیاں جمع کر لی جائے تو ایک پوری کتاب بن جائے، اتنی گالیاں اس نے دی۔ جو نبیوں کے منہج پر چلنے والے ہو وہ کبھی گالیاں دیا کرتے نہیں۔ اور عرفان شاہ مشہدی، اس کی زبان کیا اللہ کے ولیوں کے متعلق، اور جو بندے رب نے آسمان سے پسند کیے، نبی کے مصلی پر بیٹھ کر، رب کے گھر میں بیٹھ کر، بیت اللہ کے جوار میں بیٹھ کر، عمر سوڈانی رب کی توحید کا درس دینے والا، شیخ وسیع اللہ عباس، شیخ ابن باز، ان کے متعلق تو زبان درازی کرتا ہے کہ آؤ ہم سے مناظرہ کر لو، اور تیرا مفتی جمیل جو جامعہ بکھیا، محمدیہ، نوریہ، رضویہ، تقلیدیہ، رضا خانیہ کا شیخ الکل ہے، اللہ کی توفیق سے منڈی بہاؤدین مناظرے میں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد المدد یا پولیس کا نعرہ لگا کر فرار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث